आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला की जिस सफ़ाती इस्म की हम्दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल हय्यु जल्ले शानहू। और हर चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। इंसान के बारे में वजाहत से इरशाद फरमाया जा रहा है, अल्लाह ही ने इसे पैदा किया, इसकी तकदीर मुकर्रर की, इसके लिए ज़िंदगी की राह आसान की, इसे मौत दी, इसे कब्र में पहुंचाया और फिर जब चाहे इसे जिंदा करके दोबारा खड़ा कर देगा। अल हय्यु अल्लाह ताला का सफाती इस्म है। हर शय को हयात बख्शने वाला, जिंदगी को ईजाद फरमाने वाला, जिंदगी देकर जिंदा रखने वाला। जब कुछ भी न था, न जमीन न आसमान और न इनके दरमियान कोई शय, इसी ने इन्हें किसी को मुख्तसर और किसी को तवील हयात अता की। जिसे तवील जिंदगी दी वो भी इसके फैसले के आगे मजबूर है और जिसे मुख्तसर हयात दी वो भी। इसी ने हर शय को वजूद अता किया, जिंदगी अता की। हर शय के लिए इसके कमाल के लिहाज से दर्जे मुकर्रर कर दिए और इसे जिंदा रखने के लिए हर ज़माने हर वक्त में सामान पैदा कर दिए। इंसान खुद नहीं जानता कि कब इसे क्या चाहिए और कौन सी चीज़ इसके लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। ये सब वही जानता है और इंतज़ाम करता है। अल हय्यु जल्ले जलालहू ने हर शय की पैदाइश और मौत का एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, जिसमें एक लम्हा एक साथ न पहले हो सकता है और न बाद। जिस काम का वक्त आ जाता है इसे कोई नहीं रोक सकता और जो काम नहीं होना वो किसी के करने से भी नहीं हो सकता। इसने हयात बख्शने के साथ साथ इंसान के लिए इसके अदना व आला दर्जात इसके अमल के मेयार में खशियत इलाही में रख दिए। इंसान जिस कदर अल्लाह ताला के अहकामात पर उसकी मंशा और रज़ा के मुताबिक अमल करेगा, इतना ही इसके अमल का मेयार बुलंद होगा। अल हय्यु जल्ले जलालहू के सिवा हर जिंदगी को फना से गुजरना है और मौत का जायका चखना है। ये अल हय्यु जल्ले जलालहू ही है जिसने दुनिया में लाने से पहले ही, जब वो शक्ल मादर में ही था, इसकी तकदीर फरमाई। वही जानता है कि इसकी शख्सियत कैसी होगी, इसका रंग रूप कद बदन काट कैसा होगा, इसकी ज़ाहिरी ताकतें और नजर न आने वाली सलाहियतें कैसी होंगी। ये सब कुछ वही जानता है। वही जानता है कि किस घर में पैदा होने वाला बच्चा कहाँ परवरिश पाएगा और क्या बनेगा। बाबुल के सनम कदे के दरोगा आजर के घर पैदा होने वाला बच्चा ही इन बुतों को पाश पाश करके वहदानियत का ऐलान करेगा। हजरत याकूब और राखील बिनते अलबान के घर में पैदा होने वाला बच्चा मिस्र के शाही महल में परवरिश पाएगा और कबीला बनी मखजूम का सरदार और दाना और बीना आलम अबुल हाकिम क़यामत तक अबू जहल कहलाएगा और इसी नाम से उठाया जाएगा। कोई नहीं जानता, वही जानता है। इसी के हुक्म से सब कुछ होता है और इसी के किए हुए फैसलों से इंसान जर्रा बराबर भी नहीं हट सकता। ये सब कुछ करना अल हय्यु जल्ले जलालहू के लिए आसान है। वो वही हयात को मौत देने वाला भी है और मरने के बाद दोबारा हयात बख्शने वाला भी। इंसान के जिस्म का हर उज़ू, एक एक रोंगटा और एक एक खलिया अपना हर फर्ज इसकी दी हुई तालीम सीख कर पैदा हुआ है और इसी के हुक्म का ताबे है। इंसान न अपनी खुशी और अपनी मर्जी से किसी खानदान, किसी इंसान और किसी जगह पैदा हो सकता है और न अपने इख्तियारात के साथ इसकी ज़िंदगी से छुटकारा पा सकता है। वो अव्वलीन सांस से आखिरी सांस तक इसी का ताबे है। इसकी पैदाइश का वक्त, इसका रिज़्क़, इसकी उम्र, इसका नसीब और इसके मरने और दफन किए जाने की जगह, सब कुछ अल हय्यु जल्ले जलालहू ने तय फरमा दिया है और इसे बदलना किसी के बस में नहीं, बल्कि इसके खिलाफ सोचना भी इसके फैसले से इनकार कर देने के मुतरादिफ है। अल हय्यु जल्ले जलालहू का इख्तियार कहाँ कहाँ तक है, इंसान कभी इसका इदराक नहीं कर सकता। वो जुज़ियात और कुलियात सब का खालिक व मालिक है। हर शय को हयात बख्शने वाला और इन्हें मिटाकर फिर हयात बख्शने वाला। इसी ने मौत दी, इसी ने हयात बख्शी और दूसरी हयात भी वही बख्शेगा। सिर्फ जिंदगी और मौत देना ही नहीं, बल्कि वो हर रोज इंसान को जिंदगी और मौत का मजा चखाता रहता है।
ہر روز نیند طاری کر کے وہ انسان سے احساس اور شعور کی تمام صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ نیند کی حالت میں انسان کی چلنے پھرنے، محسوس کرنے، بولنے اور فیصلہ کرنے کی سب طاقتیں معطل کر دیتا ہے اور انسان اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ خبر نہیں رہتی۔ یہ ایک طرح کی عارضی موت ہوتی ہے جس میں چند گھنٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ تمام طاقتیں، صلاحیتیں اور عقل و شعور اسے پھر سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح انسان الحی جل جلالہ کی لامحدود اور لازوال قدرت کے باعث روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے۔ نیند کی حالت میں روزانہ عارضی طور پر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اسے بیدار کرنے کے لیے یہ زندگی، یہ روح اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے۔ جو ابھی نہیں مرا اس کی روح کو نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس پر موت کا حکم نازل کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ روح کیا ہے، حیات کیا ہے اور زندگی کیا ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے امر ربی فرما دیا جس کے آگے کسی میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو کس طرح حیات بخشی، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ سب انسان کی حیات کے بارے میں تھا، لیکن الحی جل جلالہ نے کائنات کی ہر شے کو تخلیق فرمایا، اسے حیات بخشی ہے اور مسلسل احیا فرماتا ہے۔ وہ ہر لمحہ ہر جانب متوجہ ہے اور اسی کے سبب زندگی جاری ہے۔ پھول کی پتی سے لے کر تناور درخت تک اور ایک قطرہ سے لے کے سمندر تک اسی سے زندہ ہے۔ وہ خود حیات ہے اور حیات ابدی ہے اور اسی نے ہر شے کو حیات بخشی اور وہی اسے واپس لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی لامحدود قدرت سے ہر چیز کو ایک نئے انداز سے پیدا کیا اور ایسا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے حضور پیدا کرنے یا حیات بخشنے کے ہزاروں معنی ہیں۔ وہ بلا ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، باپ کے بغیر بھی اور ماں کے بغیر بھی، اور نر اور مادہ سے نسل چلانے پر بھی قادر ہے اور ان کے بغیر بھی کسی بھی شے میں حیات جاری کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جس نے ہر شے کے بارے میں فرمایا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد حیات بخشتا ہے، زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں، ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا، چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب اللہ نے تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامانے معیشت پیدا کیے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ ارشاد باری ہے، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ الحی جل جلالہ نے ہر شے کو حیات بخشی، اسی نے جن و انس کو انسانوں میں اچھے
برے بہت اچھے اور بہت برے لوگ بھی پیدا کیے، انہیں اچھے برے دونوں راستے دکھائے اور اچھائی اختیار کرنے اور برائی سے بچنے کی تعلیم دی، برائی پر ٹوکنے والا نفس عطا کیا، ملائک و شیاطین کو، دریا، پہاڑ اور سمندر کو، صحرا اور جنگل کو، اور ویرانی اور آبادیوں کو پیدا کیا، بہتے ہوئے پانی کو، خشک اور بنجر زمین کو، ابھرتی ہوئی کونپلوں کو، تناور درختوں کو، درختوں کے سائے کو، اس سائے کی ٹھنڈک کو، سورج کی تپش کو اور چاند کی چاندنی کو، ستاروں کی جگمگاہٹ کو، دن کی روشنی کو اور رات کی تاریکی کو، اس تاریکی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو اور ان برائیوں سے بچنے والی ہدایت کو وہی حیات دیتا ہے، وہی ان سب کو مٹا دینے اور فنا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ان کے لیے ہر سہولت اور ہر سامان ضرورت پیدا کرتا ہے، وہی اس زندگی کے بعد حیات بعد الموت دینے پر بھی قادر ہے۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ دوسری حیات کیا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے، لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو ہم نے ہی تمہیں پہلی بار بھی پیدا کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔